شہزاد صاحب، یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ اوپر زیغم صاحب نے بھی ایک 2/3 جو اکثریت میسر آئی حکومتی اتحاد کو اس کو بات کی. قومی اسمبلی سینٹ میں پارٹی پوزیشن سے لے کر قانون سازی کے معاملات ہوں یا بہت سی اہم ترامیم کی اگر ذکر کیا جائے، تمام پر یہ فیصلہ اثر انداز ہوگا. آپ اس کے کس حد تک کے سیاسی اثرات دیکھتے ہیں جو بھی فیصلہ ہے؟ عائشہ، سیاسی اثرات کا ذکر کرنے سے پہلے اس سیاسی اثر کا ذکر کر لیتے ہیں جو آپ کے سوال میں پنہاں ہے، جی چھپا ہوا ہے. جی اس سیاسی اثر کا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن، تو ابھی انٹرا پارٹی الیکشن تو ابھی پچھلے ہفتے، شاید پچھلے اتوار کو ہوئے 28 تاریخ کو، وہ بھی آپ نے دیکھ لیے. اب اگر پی ٹی آئی کے انتخابات انٹرا پارٹی اس سے ذرا فرق تھے تو اس کا بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنے فرق تھے، اگر فرق تھے تو. اور اگر نہیں تھے تو پھر تو انٹرا پارٹی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جیسے ہوتے ہیں پاکستان میں. حسن صاحب نے اس کا ذکر کیا. جو میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ اس پورے معاملے میں رہا ہے وہ بلے کے نشان کا نہ ہونا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بلے کے نشان کے اوپر جب یہ کیس لڑا جا رہا تھا اور اس کو لائیو ٹرانسمٹ کیا جا رہا تھا تو پی ٹی آئی کے وکیلوں کی حد تک ایسے نظر آتا تھا جیسے ان کو یقین ہے کہ یہ نشان تو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ الیکٹورل ایکٹ کے نیچے باقی چیزوں کی یہ ہمیں ملے گا، ہم نے کنونس کر لیا سپریم کورٹ کو. اور سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا اور بادی نظر کے اندر جب ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے، تو لگتا تھا کہ ایسا ہی فیصلہ ہوگا. یعنی اتنی بڑی کوئی ایک زیادتی کہنا، ایسی زیادتی نہیں ہو پائے گی جیسی کہ ہوئی. اس کو قانونی طور پر جو مرضی جامہ پہنایا جائے لیکن وہ ایک زیادتی تھی، زیادتی نظر آئی. کم از کم میری حد تک میری نظر میں زیادتی نظر آئی. اور وہ فیصلہ ایسا تھا جو آؤٹ آف دا بلو وہ نکلا اور اس نے یہ فیصلہ. اس سے کیا ہوا، آپ نے ایک کا اندازہ لگایا کہ پی ٹی آئی کے اوپر اس طرح کے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ شاید یہ پارٹی بین ہو جائے گی، یہ پارٹی رہے گی ہی نہیں. اور دوسرا یہ ہوا کہ لیڈرشپ جو کہ باہر تھی اس کو سمجھ نہیں آئی، ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ بلے کا نشان تو ہمیں ملے گئے، لیکن ان دونوں چیزوں کو، انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کا نشان کو ملیا میٹ کر دیا. نہ ملنے کا ملیا میٹ کر دیا کس نے؟ عوام نے. 8 فروری کو عوام نے اپنے پیروں سے ووٹ ڈالا، اس دن چل کے ڈالا اور ثابت کیا کہ بلے کا نشان ہو یا انٹرا پارٹی الیکشن کا مسئلہ ہو، ہمارا ووٹ یہ ہے. عوام کی رائے سامنے آ گئی. تو اگر آپ کو مجھ سے پوچھنا ہو کہ سیاسی جو ہے اثرات کیا ہیں، تو 3 سیاسی اثرات نظر آتے ہیں. ایک، پارٹی کے ساتھ قانونی فیصلے کے تحت جو فیصلہ ہوا، میری نظر کے اندر وہ اتنا انصاف پہ مبنی نہیں تھا. بلے کا نشان یا اس کا انتخابی نشان نہیں لیا جا سکتا تھا. غلطیاں ہوئی پی ٹی آئی سے جب وہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آئی. دوسری بات، عوام نے جب ووٹ دیا، عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تو اس عوام کو ڈس فرینچائز کس طریقے سے کیا گیا اور کیوں کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ پاکستان کی جمہوریت کو پوچھنا چاہیے، پاکستان کے سیاسی لوگوں کو پوچھنا چاہیے. لیکن یہی تو اس کے جسے کہتے ہیں پلیئرز ہیں، وہی تو اس سے فائدہ لے رہے ہیں. اور تیسری بات، آپ نے اپنے ایک ریمارک میں بولا کہ شاید آج کی بحث میں یہ کہیں آیا کہ جمہوریت کے ساتھ اس جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس کے ساتھ ضم نہ کیا جائے یا کنفیوز نہ کیا جائے، کیونکہ خصوصی نشستیں ہیں تو جو لیڈران ہیں وہ اپنی مرضی سے عطا کرتے ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں کو کریں یا کسی اور کو کریں. سوال پوچھنے والا یہ ہے کہ کیا وہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ عطا کرے تو وہ جائز ہے بنسبت اس کے کہ ایک سیاسی لیڈر عطا کرے؟ درست. تو جہاں سپریم کورٹ عطا کر رہا ہو اس کے اوپر بھی تھوڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بھئی آپ کس حیثیت میں عطا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اگر نہیں بنتا، نہیں دینی تو نہ دیں، بٹ کسی اور کو مت بانٹیں. آپ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں بار بار اپنوں کو. تو یہ ہے سیاسی اثرات اور سیاسی مسئلہ میری نظر کے اندر جو ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. افتخار صاحب، پی ٹی آئی کے بار بار انٹرا پارٹی الیکشنز کا ہونا، دیگر جماعتوں میں بھی انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں، کبھی حوالہ بھی ہو گیا 28 مئی والا حالیہ. کیا اتحادی جماعتوں کو جو مخصوص نشستیں ملی اس کو آئینی اور قانونی تک ہی، بلکہ پورے معاملے کو ہی جو جماعتیں بین وہیں تک دیکھنا چاہیے، یہ سارا معاملہ سیاسی تناظر میں صرف دیکھنے کی ضرورت ہے؟ انتظار کروں گا میں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے اور میں اس فیصلے کا احترام کروں گا. بطور پاکستانی آئی بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن، آئی بلیو ان دا سپریم میسی آف دی پارلیمنٹ اینڈ دا لا، اور تمام وہ قوانین جو اس آئین کے تابع بنے ہیں اور اس آئین کے تابع بننے والے قوانین کے تحت جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کا معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. میں تبصرہ نہیں کروں گا. مجھے مذاق لگتے ہیں وہ لوگ جو تبصرہ کرتے ہیں، جو پرسوں تک تبصرہ کر رہے تھے ایک جج کے بارے میں انتہائی فضول قسم کی زبان میں
اور جب فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو اب اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں. تو مذاق تو بن چکا ہے پورے کا پورا عدلیہ کا نظام بھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں مان لیتا ہوں کہ اگر تمام کی تمام نشستیں واپس کر دی جائیں اور اس پارٹی کو دے دی جائیں جو پارٹی کلیم کر رہی ہے تو پاکستان میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہی نظام چلے گا, یہی بسیدہ نظام چلے گا, یہی وہ نظام جس کو ہم سب لوگ کہتے ہیں غیر جمہوری ہے, سازشوں پہ مبنی ہے, بے ایمانی پر ہوا ہے. یہ چلتا رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈس فرنچائز کر دیا گیا لوگوں کو, سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر یہ ہو بھی جائے کہ یہ تمام کی تمام نشستیں اس پارٹی کو دے دی جائیں جو پارٹی اس کے حق کے بارے میں دعوے دار ہے, تو پھر کس کو کہیں گے کہ ڈس فرنچائز ہو گیا؟ یہ باتیں کرنی بہت آسان ہیں. اگر اس پارلیمانی جمہوریت کو پیک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اگر اس پارلیمانی جمہوریت کو نہیں چلنے دینا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتے. لیکن ایک بات یقین رکھیے گا, عدالتی نظام پر یہ جو ذمہ داری آج آن پڑی ہے, اگر اس کو تسلیم نہ کیا گیا دونوں فریقین کی طرف سے تو بہت خرابیاں جنم لیں گی. میں آپ سے ایک سوال اسی بات یہ آپ میرے سے سوال کرنے کی بالکل اجازت ہے آپ کو. برائی بلیو ان ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ جو کہا فیصلہ نہ قبول, فیصلہ کچھ بھی ہو, مطلب وہ تو عدالت کا اختیار ہے, جو بھی فیصلہ ہے سب نے قبول کرنا ہے. کیا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ہمیں سیاسی طور پر ہمیں وے فارورڈ دے گا, آگے بڑھنے دے گا؟ کیا دے گا؟ اسمبلیاں یہی رہیں گی. کوئی سیاسی استحکام کی بات کر رہی ہوں کہ ہم گھوم پھر کے پھر عدالتوں مجھے کے نہیں چکر پتا آپ کیا کس سیاسی استحکام کو آپ ڈھونڈ رہی ہیں. میرے سے آپ نے سوال کیا, یہی اسمبلیاں رہیں گی, سینٹ یہی رہے گی. ہاں, سینٹ میں ایک پارٹی کی تعداد بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے, اسمبلیوں میں ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی, نظام یہی رہے گا. نیا الیکشن تو نہیں ہونے جا رہا, کوئی ایسا فرق نہیں پیدا ہونے والا کہ نیا الیکشن اناؤنس کر دیا جائے. تو جب نیا الیکشن بھی اناؤنس نہیں ہوگا اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور یہ معاملہ چلتا رہے گا, تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ان کے حق کے رائے دہی سے محروم کیا گیا, کیا اس سوال کا جواب مل جائے گا اگر یہ سیٹیں ان کو کسی ایک پارٹی کو مل جائیں؟ نہیں ملے گا. اور دوسرا سوال جو بڑا اہم ہے, جو آج کی اس ڈیبیٹ میں ہوا, یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو نشستیں ہیں ان کا کرائیٹیریا کیا ہو. ٹھیک ہے, یہ بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے. کیا اس کا کرائیٹیریا یہی ہو جو آج ہے کہ پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے دستخط کر دے ایک لسٹ کے اوپر, اور اس لسٹ کے اوپر دستخط کرنے کے بعد ان لوگوں کو وہ نشستیں مل جائیں؟ اس پہ غور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ چیز جو خود ایک پارٹی جو ہے تحریک انصاف وہ چاہتی ہے کہ کل ووٹ جو پڑے اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے ان نشستوں کا. یہ ہے وہ بنیادی سوال جس پہ کوئی بات کرنے کو اس وقت تیار نہیں. جی شہزاد صاحب آ رہے ہیں. چھوٹا سا نقطہ رہ گیا تھا, وہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل اب ایک پارلیمنٹری پارٹی کے طور پہ ریکگنائز ہو چکی ہے. اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے. جب وہ پارٹی ڈکلیئر ہو چکی ہے تو اس کا جو حق بنتا ہے محسوس نشستوں کا وہ اس کو دے دیا جانا چاہیے. اس سے پارلیمنٹ کی حیت میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ اس سے 2/3 میجورٹی ختم ہو جائے گی. 2/3 میجورٹی از ٹیرنی آف دا میجورٹی. یہ بھی ایک اس کو بھی کنٹرول کرنا اور اس کو کسی حد تک مینیج رکھنا بھی سپریم کورٹ کی ذمہ داری میں آتا ہے. میجورٹی کی جو ٹیرنی ہے, جو اس کا ظلم ہے, جو جبر ہے, اس کو کنٹرول کرنا سپریم کورٹ کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے. تو میرا خیال ہے کہ حق کا حق ملے گا اور کسی حد تک اس کو پروپورشنل بیلنس کے طور پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. ایک بات میں کہہ سکتا ہوں, یہ وہی سپریم کورٹ سے ہم توقع کر رہے ہیں جس سپریم کورٹ نے ایک آمر کو کہا تھا کہ تم 3 سال تک جو چاہو کرو, تمہاری مرضی. درست ہو گیا جی. پینل کی رائے آپ کے سامنے ہے اور یقیناً کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے ہی ماننے والی بات ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک عام بات یہ کرائیٹیریا کی ہوگی. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ کرائیٹیریا دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی ایک تعریف کرنے کی ضرورت ہے, سیاست سے لے کر اور بہت سی جگہوں تک.